اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کبھی کبھی زندگی کے ہنگاموں میں دل بے چین ہوتا ہے، سکون کہیں کھو جاتا ہے۔ ہم ہر طرف سے حل ڈھونڈتے ہیں مگر دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں اللہ نے ہمیں ایک خاص تحفہ دیا ہے، سورۃ الکہف۔ یہ سورت صرف قرآن کا ایک حصہ نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے روشنی کا چراغ ہے۔ جب تم جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتے ہو تو تمہارے دل سے ایک نور اٹھتا ہے جو آسمان تک پہنچتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک نور رہتا ہے۔ سوچو، وہ نور جو تمہارے گناہوں، تمہارے غموں، تمہارے اندھیروں کو بدل دیتا ہے۔ یہ سورت تمہیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا فانی ہے، عزت، دولت، شہرت سب عارضی ہے۔ سورۃ الکہف کی 4 کہانیاں ہمیں یہی سبق دیتی ہیں۔ اصحاب کہف کی کہانی ایمان کی مضبوطی سکھاتی ہے، 2 باغوں والے شخص کی کہانی تکبر کے انجام پر روشنی ڈالتی ہے، موسیٰ اور خضر کا واقعہ صبر کا سبق دیتا ہے، اور ذوالقرنین کی کہانی عدل اور انصاف کی مثال بنتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ الکہف ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ جب دنیا ہمیں بھلا دیتی ہے، اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ وہ ہر اس بندے کو یاد رکھتا ہے جو اس کے کلام سے جڑا رہتا ہے۔ جب تم یہ سورت دل سے پڑھتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تمہیں خود تسلی دے رہا ہو۔ فلا تخف ولا تحزن، ڈر مت، غم نہ کر۔ یہ سورت جمعہ کے دن پڑھی جائے تو دل پر عجب سکون اترتا ہے، جیسے ساری پریشانیاں مٹ جاتی ہیں اور ایک نرم روشنی دل کے اندر بس جاتی ہے۔ قرآن صرف الفاظ نہیں، یہ روح کی دوا ہے، اور سورۃ الکہف اس دوا کی سب سے خوبصورت خوراک ہے۔ زندگی کی مصروفیات میں اگر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو صرف جمعہ کے دن یہ سورت ضرور پڑھ لیا کرو۔ تم دیکھو گے تمہاری زندگی میں برکت، دل میں سکون اور راستوں میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جو لوگ دنیا کی اندھیری راتوں میں اس سورت کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، ان کے لیے اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں نور پیدا کرتا ہے۔ سورۃ الکہف ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اگر تم اللہ کے لیے کھڑے ہو تو وہ تمہارے لیے دنیا کے ہر طوفان کو روک دیتا ہے، وہ تمہارے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، تمہارے دل کو روشن کر دیتا۔ سورۃ الکہف صرف جمعہ کا عمل نہیں بلکہ ایمان والوں کی پناہ گاہ ہے۔ جب بھی دل تھک جائے، زندگی بھاری لگے یا تمہیں لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو سورۃ الکہف کھولو اور دیکھو کہ اللہ تمہیں کیسے امید دیتا ہے۔ یہ سورت تمہیں وہ روشنی دے گی جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر رب کے قریب لے جائے گی۔ کبھی تم نے سوچا کہ سورۃ الکہف صرف پرانی کہانیاں نہیں بلکہ آج کی زندگی کے لیے بھی سبق ہے؟ ہم سب کسی نہ کسی کہانی کے کردار ہیں، بس فرق یہ ہے کہ آج ہماری دنیا بدل گئی ہے مگر آزمائشیں وہی ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ دیکھو، وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے دنیا کی چمک دمک چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج بھی جب تم گناہوں کے ماحول میں ایمان پر قائم رہتے ہو، تم بھی انہی نوجوانوں کی طرح ہو۔ دنیا تم پر ہنستی ہے مگر اللہ تمہیں اپنے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ یہ سورت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ایمان ہمیشہ قیمت مانگتا ہے، اور جو صبر کر لیتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر وہ شخص جسے اللہ نے 2 باغ دیے، مال، دولت، آسائش، سب، کیا یہ آج کی دنیا کی تصویر نہیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، میری محنت، میرا حق، میرا مقام۔ لیکن سورہ الکہف ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب انسان میں کہنے لگتا ہے تو اللہ اس سے سب کچھ لے لیتا ہے۔ دولت کا غرور، طاقت کا ضم، سب مٹی بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، یعنی دنیا کی زندگی ایک بارش کی طرح ہے جو لمحوں میں سبزہ اگاتی ہے پھر سوکھ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت سے سب کچھ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات دیکھو، ایک نبی جو علم رکھتے ہیں مگر پھر بھی عاجزی سے کہتے ہیں، مجھے وہ علم سکھاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جتنا بھی جان لو، ہمیشہ کوئی ایسا ہوگا جو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ آج ہم سوشل میڈیا پر دنیاوی علم میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہیں، مگر سورہ الکہف کہتی ہے، علم غرور کے لیے نہیں، صبر اور سمجھ کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر ذوالقرنین کا واقعہ، ایک بادشاہ جس کے پاس طاقت بھی تھی، اختیار بھی،
मगर वो इंसाफ पर कायम रहा। अल्लाह ने उसे दुनिया के कोने कोने तक भेजा, मगर उसने कभी गुरूर नहीं किया। उसने कहा, हादा रहमतुन मिन रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है। कितना खूबसूरत जुमला है। यानी अगर तुम्हारे पास ताकत है, इख्तियार है और तुम इंसाफ करते हो तो तुम्हारी ताकत इबादत बन जाती है। सूरत अल-कहफ हमें ये सिखाती है कि ईमान, इल्म, दौलत और इख्तियार सब आजमाइश है। अगर तुम इन सब में अल्लाह को याद रखते हो तो तुम कामयाब हो, और अगर तुम इन सब में खुद को याद रखते हो तो तुम गुमराह हो। आज के दौर में ये सूरत हमें बचाती है। जब लोग सच बोलने से डरते हैं, जब दुनिया पैसे के पीछे दौड़ रही है, जब ईमान मजाक लगने लगा है, तब सूरत अल-कहफ कहती है, रोक जा, देख ये दुनिया फरेब है। अल्लाह के करीब हो जा, क्योंकि असल कामयाबी वो नहीं जो लोग देखे, बल्कि वो है जो अल्लाह कबूल करे। ये सूरत हमें यकीन दिलाती है कि अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो अल्लाह तुम्हें कभी रुस्वा नहीं करेगा। वो तुम्हें महफूज रखेगा, तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोलेगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस कुरान से जुड़े रहो और जुमा के दिन सूरतुल कहफ ज़रूर पढ़ो, क्योंकि वो दिन अल्लाह के नूर का दिन है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है, ना कोई रास्ता नज़र आता है, ना कोई सहारा। ऐसे में अगर तुम सूरतुल कहफ दिल से पढ़ लो तो तुम्हें एहसास होगा कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रोशनी है जो दिलों में उतरती है। ये सूरत ईमान वालों के दिलों को मजबूत बनाती है। जब तुम दुनिया की दौड़ में थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखो अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। सूरतुल कहफ इसी वादे की तफसीर है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात इन्ना ला नुदियु अज्र मन अहसना अमला। यानी जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, हम उनका अज्र कभी ज़ाया नहीं करते। कितना सुकून देने वाला वादा है ये। लोग भूल जाएं, दुनिया बदल जाए, मगर अल्लाह का वादा नहीं बदलता। सूरतुल कहफ हमें 4 बड़े फितनों से बचाती है। ईमान का फितना, माल का फितना, इल्म का फितना। का फितना, और अगर गौर करो तो यही 4 चीज़ें आज हमारी ज़िंदगी को काबू किए हुए हैं। हम सब किसी न किसी फितने में उलझे हुए हैं। कोई ईमान भूल कर शोहरत के पीछे है, कोई दौलत के, कोई मैं जानता हूँ सबके गरूर में है, और कोई ताकत के नशे में। मगर सूरत अल-कहफ हमें रोकती है, झंझोड़ती है कि रुक जाओ, ये सब ख़त्म हो जाने वाला है। असल तो वो है जो अल्लाह के पास है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुमा के दिन सूरत अल-कहफ पढ़ी, उसके लिए एक जुमा से दूसरे जुमा तक नूर रोशन रहता है। अल-हाकिम सही अल-जामे। यानी ये सूरत सिर्फ अल्फाज नहीं, एक हिसार है जो तुम्हें अंधेरों से बचाता है। ये तुम्हारे इर्द गिर्द एक नूरानी दीवार बनाती है ताकि दुनिया के फितने तुम्हारे दिल को छू भी न सके। दज्जाल का फितना सबसे बड़ा, सबसे ख़तरनाक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरत अल-कहफ की इब्तदाई 10 आयात याद की, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम। ये वो वादा है जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब झूठ सच बन जाए, जब हक छुप जाए। ये सूरत हमें ये सिखाती है कि ईमान का सफ़र आसान नहीं होता, मगर जो उस सफ़र पर डट जाता है, अल्लाह उसके रास्ते खुद बना देता है। चाहे तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़े, चाहे तुम्हें तन्हाई सहनी पड़े, चाहे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखते हो तो वो तुम्हें कामयाबी के इस मकाम तक पहुंचा देता है जहां सिर्फ उसके ख़ास बंदे पहुंचते हैं। आज जब तुम ये सूरत पढ़ो तो दिल से पढ़ो, यूं समझो जैसे अल्लाह खुद तुमसे बात कर रहा है। हर आयत में एक पैगाम है, हर कहानी के अंदर एक सबक है, और हर लफ्ज़ में एक दुआ छपी हुई है। ये सूरत हमें ये भी याद दिलाती है कि दुनिया का हुस्न आर्जी है। जो आज तुम्हें खुशी देता है, कल वही चीज़ तुम्हारा इम्तिहान बन सकती है। मगर जो बंदा अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहता है, उसके लिए कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो जानता है अल्लाह हमेशा बेहतर जानता है। जब तुम्हारा दिल बेसुकून हो, तुम्हारी दुआएं रुक गई लगी, तो बस सूरत अल-कहफ पढ़ लो। अल्लाह तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोल देगा जिनके होने का तुम्हें इल्म भी नहीं था। जब कोई दिल की गहराई से सूरत अल-कहफ पढ़ता है तो वो सिर्फ तिलावत नहीं करता, वो अपने रब से गुफ्तगू करता है। ये सूरत सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाती, ये दिल के पर्दे हटाती है, ये इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाती है। ज़िंदगी में जितने भी इम्तिहान आते हैं
وہ دراصل سورۃ الکہف کے پیغام کی تفسیر ہے۔ اللہ بار بار ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ یہ سورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل عزت، اصل کامیابی، اصل سکون سب اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یعنی مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، مگر باقی رہنے والے نیک اعمال تمہارے رب کے ہاں بہتر بدلہ اور بہتر امید ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا؟ ہم دن رات دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور وہ چیزیں جنہیں ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں وہ لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن نیکی، سچائی، صبر اور اللہ پر ایمان، یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور پیدا کر دیتا ہے، یعنی یہ سورت تمہارے لیے ایک ہفتے کا نور بن جاتی ہے، جیسے ایک روحانی ڈھال جو تمہیں اندھیروں، وسوسوں اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ ہمیں ایک نہایت خوبصورت نصیحت دیتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، یعنی جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورۃ الکہف 110۔ یہ آیت اس سورت کا خلاصہ ہے۔ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان صرف زبانی نہیں ہوتا، اور جو بندہ اخلاص سے عمل کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ سورت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو دنیا کو بدل دے، بلکہ وہ ہے جو خود کو سنبھال لے، جو مصیبت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھے، جو آسانی میں بھی عاجز رہے اور جو کامیابی میں بھی شکر گزار بنے۔ فاتح سورۃ الکہف دراصل ایمان والوں کے لیے ایک روشنی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ چاہے دنیا تمہیں چھوڑ دے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جب بندہ اس یقین کے ساتھ جیتا ہے تو اس کی زندگی ایک نعمت بن جاتی ہے۔ تو اگلی بار جب تم جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھو تو جلدی میں نہ پڑھنا، ہر لفظ کو دل سے محسوس کرنا، ہر آیت کو اپنے حال سے جوڑنا، کیونکہ اس سورت میں تمہاری پوری زندگی کا نقشہ چھپا ہے۔ یہ سورت ہمیں یہ وعدہ دیتی ہے کہ جو اللہ کے لیے جیے گا، اللہ اس کے لیے پوری دنیا بدل دے گا۔ یہ تھی سورۃ الکہف کی روشنی، ایک ایسی روشنی جو ہر اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر دل میں سکون چاہیے، اگر ایمان میں مضبوطی چاہیے، تو اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ یہ صرف قرآن کی سورت نہیں، یہ اللہ کا پیغام محبت ہے۔